السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو نفس اور اصلاح نفس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میرے بھائی محمد صادق کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ یہ بالکل فری ہے اور آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نفس ایک ایسی جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے نفس تمہیں قابو میں کرے، تم اس کو قابو میں کر لو۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی قسم ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نفس کو دوست رکھنا چاہتا ہے وہ اس کو سکوت اور حسن ادب کی لگام دے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو نفس کی تمنائیں پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ اگر تیرا نفس تجھ سے دوستی کرتا ہے تو اس سے ڈر۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہارا نفس صبر پر ثابت قدم رہے تو اسے در عاقبت کامیاب ہونے کی بشارت دو۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو شیطان بنایا تھا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی ہو تو سمجھو وہ مردہ ہے۔ وہ شخص کمزور ہے جو اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے اور طاقتور وہ ہے جس کے پاس قوت برداشت ہے۔ نفس غصے کی حالت میں درندہ ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت بچہ ہوتا ہے، فراوانی نعمت کے وقت فرعون ہوتا ہے، سخاوت کے موقع پر قارون ہوتا ہے، بھوک کی حالت میں دیوانہ کتا ہوتا ہے اور پرشکم ہو تو مغرور گدھا ہوتا ہے۔ مانا کہ نفس بہت طاقتور ہے لیکن اگر آپ نے اس کو قابو نہ کیا تو یہ اور طاقتور ہو جائے گا۔ پھر پہلے یہ اپنی طاقت استعمال کرے گا اور آپ کو عزت کے مقام سے نیچے گرائے گا اور ایک دن پوری طاقت سے دوزخ کی جلا دینے والی گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ اصلاح نفس کے 4 اصول ہیں۔ نمبر 1 مشارطہ، یعنی اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا کہ گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 2 مراقبہ کہ آیا گناہ تو نہیں کیا۔ نمبر 3 محاسبہ، یعنی اپنا حساب کرے کہ کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے۔ نمبر 4 مواخذہ، یعنی کہ نفس نے دن میں جو نافرمانیاں کی ہیں اس کو ان کی سزا دینا، اور سزا یہ ہے کہ اس پر عبادت کا بوجھ ڈالنا۔ اپنے نفس پر جمع گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی دن میں کم سے کم 70 مرتبہ استغفار ضرور کرنی چاہیے۔